السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، شب برات کا ہمارے ہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس رات میں لوگ مسجدوں میں حاضر ہو کر عبادتیں کرتے ہیں، لیکن آج کل کچھ لوگ سختی کے ساتھ اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کرنے سے روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں سب ضعیف ہیں، اس لیے ان احادیث پر عمل جائز نہیں۔ کیا حقیقت میں بات ایسی ہی ہے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاحن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتا ہے تو شرک کرنے والے اور بغض و کینہ رکھنے والوں کے علاوہ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ معجم کبیر جلد 7 صفحہ 37۔ مشہور عالم اہل حدیث شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحابہ کرام کی ایک جماعت مثلا حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ابو بکر صدیق، عوف بن مالک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مختلف سندوں سے مروی ہے، اس لیے یہ حدیث مجموعی سند کے لحاظ سے بلا شبہ صحیح ہے۔ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1144۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ دیکھیے ان کی کتاب صحیح المشکات حدیث نمبر 1306، 1307، صحیح الجامع حدیث نمبر 1819۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ سنن ابن ماجہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے میں روزی عطا کر دوں، ہے کوئی بلاؤں میں گرفتار شخص جسے میں عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا انسان، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن متعدد سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اور اگر اس حدیث کا مطلقاً ضعیف ہونا مان لیا جائے تب بھی جمہور محدثین کے نزدیک فضائل اعمال میں ضعیف احادیث پر عمل کیا جائے گا۔ یہی سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، احمد ابن حنبل، ابن مبارک، ابن الصلاح وغیرہ اور دوسرے ائمہ حدیث کا مذہب ہے۔ تفصیل کے لیے اصول حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ صرف یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی اور صحابہ کرام نے ان احادیث کو روایت کیا، بلکہ تابعین جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہترین زمانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس رات کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ائمہ تابعین مثلا خالد ابن معدان، مکحول، لقمان ابن عامر وغیرہ، اور ان کے علاوہ امام بخاری کے استاد اسحاق ابن راہویہ، امام اوزاعی، یہ سب کے سب شب برات کی فضیلت اور اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کرنے کے قائل ہیں۔ خود منکرین شب برات کے امام شیخ ابن تیمیہ بھی شب برات کی فضیلت میں مروی احادیث کا اعتراف کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اذا صلی الانسان فی لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصۃ کما کان یفعل طوائف من السلف فہو حسن، یعنی اگر کوئی شخص شب برات میں اکیلے یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے جیسا کہ اسلاف کی جماعتیں کرتی تھیں تو یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیے فتاوی ابن تیمیہ جلد 23 صفحہ 132 133۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت میں مروی کچھ حدیثیں مجموعی سند کے لحاظ سے صحیح، کچھ حسن اور کچھ ضعیف ہیں، لہٰذا اگر اس رات میں خرافات مثلا آتش بازی اور بیجا رسموں کی پابندیوں کو چھوڑ کر عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، گھروں اور مسجدوں کو ذکر الہی سے آباد کیا جائے تو یہ مستحب اور مستحسن عمل ہے، اور اس کا انکار کرنا اور اس رات میں عبادتیں کرنے سے روکنا در حقیقت حدیث پر عمل سے روکنا اور عبادتوں سے روکنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حدیث پر عمل کرتے ہوئے عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ